بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق پڑھنے والے ہیں 8واں، اور جس کا عنوان ہے ہوائی۔ ہوائی سبق کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ بیگم اختر ریاض الدین نے انگریزی میں ایم اے کیا تھا اور پھر تعلیم و تدریس سے وابستہ رہی تھی، پڑھاتی بھی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ لکھنے کا شوق بھی رہا۔ ان کے خاوند ریاض الدین ایک CSP آفیسر تھے جن کو سرکاری فرائض کے سلسلے میں مختلف ممالک کے سفر پر بھی جانا پڑتا۔ اختر نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان علاقوں کی سیر کی اور ادبی شوق کی وجہ سے ان ممالک کے سفر نامے بھی تخلیق کیے، اور ان میں یورپ، ایشیا اور امریکہ کے ممالک کے متعلق اپنے 2 سفر نامے 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم لکھے جو بہت مشہور ہوئے۔ ان کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ان ممالک کی سیر کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے بیگم اختر ریاض الدین کی سفر نامہ نگاری کی، تو ان کی تحریر کی ایک بڑی خصوصیت ان کی منظر نگاری ہے۔ انہوں نے ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات کی جو منظر کشی کی، اس میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کا شمار ان گنے چنے سفر نامہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہیں فطرت کے حسن کو کاغذ پر اتارنے کا فن آتا ہے۔ ان کے سفر ناموں میں رنگینی، لطافت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ مرد سفر نامہ نگار منظر کی کوس و قزح بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بیگم صاحبہ چھوٹی چھوٹی جزیات کو چنتی ہیں اور ایسی تصویریں مرتب کرتی ہیں کہ پورا منظر متحرک ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کی نسوانیت کا ایک دوسرا انداز اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے صرف تھیٹرز، عجائب خانوں اور تاریخی مقامات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ ایک خاتون ہونے کے انہیں ہوٹلوں، ذاتی گھروں اور باورچی خانوں تک بھی رسائی حاصل ہے۔ اس طرح وہ تمام باتیں جنہیں مرد سفر نامہ نگار غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بیگم صاحبہ انہیں احاطہ تحریر میں لاتی، اور بیگم صاحبہ کی انہی محنت اور کاوشوں اور قابلیت کی بنیاد پر ان کی ایک تصنیف دھنک پر قدم کو آدم جی ادبی انعام بھی مل چکا ہے۔ تو اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے مصنفہ کا نام، یہاں مصنفہ لکھیں گے، مصنف نہیں لکھیں گے۔ بیگم اختر ریاض الدین ان کا نام ہے۔ تو خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ دنیا کے خوبصورت علاقوں کے سفر ہمیشہ میری کمزوری رہے ہیں۔ ہوائی کے سفر سے پہلے ہی مجھے میری بعض دوستوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا۔ میرے شوہر چونکہ 3 ماہ پہلے وہاں جا چکے تھے، میں نے اپنے گھر کا سامان سمیٹ کر گیراج میں بند کیا اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے ہمراہ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ یہ ایئر لائن اگرچہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے سلیقہ مند عملے اور آرام دہ نشستوں کے باعث میں اسی ایئر لائن کا انتخاب کرتی ہوں۔ ہمارا جہاز کراچی سے روانہ ہو کر کولکتہ رکا۔ مجھے کولکتہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک کسٹم اور پولیس حکام کی بدسلوکی کے پیش نظر یہی کہہ سکتی ہوں کہ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ کولکتہ سے ہم ہانگ کانگ روانہ ہوئے اور وہاں سے تازہ دم ہو کر پین ایم کے پرانے جہاز سے ٹوکیو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹوکیو میں 2 دن ٹھہر کر ہم جاپان ایئر لائن کے ذریعے ہوائی کے لیے روانہ ہوئے، اور ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو رات کو 10:30 بجے اترے۔ میں اپنے شوہر کو اپنی آمد کی اطلاع بذریعہ تار دے چکی تھی۔ ہونولولو پہنچ کر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ شوہر استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے۔ ٹیکسی کے ذریعے ہائی رائز ہاسٹل پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ یکا یک 2 کاریں ان کے قریب آ کر رکیں، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان سے ان کے میاں برآمد ہوئے۔ لڑکیوں نے ہوائی کی رسم ادا کرتے ہوئے بیگم صاحبہ کے گلے میں ہار ڈالے۔ میاں نے بتایا چونکہ ہوائی اور جاپان میں 24 گھنٹوں کا فرق ہے، اس لیے تاریخ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں میرے میاں رہتے تھے وہ کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ کمروں میں جا بجا گندے کپڑے اور برتن بکھرے پڑے تھے۔ رات 2 بجے تک مہمانوں کا ہلا گلا مچا رہا، پھر اچانک ایک روبدار آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو گئے۔
یہ آواز ان کے پڑوسی ہیوی ویٹ چیمپئن ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی کی تھی۔ صبح میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی کی اور لنچ ہوٹل سے منگوایا، اور شام کو سیر پر نکلے تو ہر طرف تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ تھا اور سورج کی کرنیں مدھم پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ہنوما بے پر پکنک کے لیے گئے۔ یہ ساحل انتہائی خوبصورت تھا۔ یہیں ہوائی کی یونیورسٹی واقع ہے جو سمندری علوم کے متعلق دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شام کو ان کا جانا سپر مارکیٹ ہوا۔ یہ مارکیٹ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں انارکلی اور مال روڈ کی تمام دکانوں کا سامان سما جائے۔ گاہک یہاں سے 4 پہیوں والی ٹرالی لے کر اس میں ضرورت کا سامان بھر لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں بچوں کی نرسری بھی ہے جہاں بچوں کو جمع کروا کے اطمینان سے خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں۔ ہم نے گھر کے کام بانٹ لیے۔ میرے ذمہ کھانا پکانا، بیٹی کے ذمہ صفائی، جبکہ میاں کے ذمہ ہماری ڈرائیوری کرنا تھا۔ میں 2 دن کا کھانا پکا کر اور فریج میں رکھ کر جگہ جگہ سیر کے لیے نکل جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پروفیسروں، سیاحوں اور طلباء سے میل جول بڑھا تو ہونو لولو کی زندگی کے بہت سے دلچسپ پہلو سامنے آنے لگے۔ مصنفہ کے نزدیک ہوائی کی امتیازی شناخت یہاں کا ایسٹ ویسٹ سینٹر تھا جسے امریکہ نے کھولا تھا۔ یہ ہوائی یونیورسٹی کے قریب تھا مگر اس کا روایتی نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں مشرق و مغرب کے علماء کو، جنہیں سینئر اسکالرز کہتے تھے، اعزازیہ دے کر مدعو کیا جاتا تھا۔ وہ اس سینٹر کی وسیع و عریض عمارت اور مناظر فطرت سے معمور ماحول میں 10 یا 12 مہینے گزارتے تھے۔ یہ اسکالر اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ انہیں بہتر رہائش، آرام دہ لائبریری، بہترین ریسٹورنٹ، آزادانہ میل ملاقات اور گپ شپ کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مقالے یا کتابیں لکھتے ہیں انہیں یہ سینٹر بڑے فخر سے شائع کرتا ہے۔ سینٹر میں ایک جاپانی باغ قابل دید ہے جہاں رنگ برنگے پھول، نرم و نازک سبزہ، ساکن پانی میں تیرتی رنگین مچھلیاں اور قسم قسم کے درختوں کے جھنڈ دیکھ کر روح مسرور ہو جاتی ہے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے ساتھ ہوائی یونیورسٹی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں دنیا بھر کے ممالک کے طلباء تحصیل علم میں مصروف تھے۔ یہ لوگ مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک خاندان کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ طالب علموں کا ربط ضبط نہ صرف قابل رشک بلکہ ایک تعلیمی حیثیت بھی رکھتا ہے۔